رسوله الكريم أما بعد پچھلے جوڑ سے اس جوڑ تک الحمدللہ کافی ہمارے حضرات کی ذمہ داروں کی جماعتیں مختلف ملکوں میں گئی. 3-4 مہینے کے عرصے میں دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں پرانوں کے جوڑ ہوئے, کہیں اجتماع ہوئے, اور اس میں ہمارے حضرات کی جماعتیں تقریباً 10 علاقوں میں گئی, 10 ممالک میں. تو ان کی ایک مختصر سی کارگزاری مجھے سنانے کے لیے فرمایا گیا ہے. تو میں ابتدا امریکہ کینیڈا کی جماعت سے کرتا ہوں, جس میں مولانا بھی تشریف لائے اور مولانا احمد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پہلے جماعت روانہ ہوئی, پھر مولانا بھی آ کر کے اس میں شامل ہو گئے. اور ابھی ایک ہفتہ ہوا ہندوستان کی واپسی ہوئی ہے, ایک ہفتہ ہوا. تھوڑا سا پچھلا حال بھی سامنے آ جائے تو موجودہ کارگزاری کا انشاءاللہ اندازہ زیادہ ہوگا. امریکہ اور کینیڈا کی نوعیت یہ ہے کہ سن 78 میں انگلینڈ میں اجتماع تھا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. کرنل صاحب امریکہ سے ایک جماعت تشکیل کر کے لائے امریکنوں کی. اس 78 کے انگلینڈ کے اجتماع میں اس زمانے میں امریکہ میں ہمارا کوئی آدمی لگا ہوا نہیں تھا. سارے وہی بیچارے وہ افرو امریکن کرنل صاحب کی محنت سے یہ ان کی کمائی تھی, وہ لگے ہوئے تھے. کرنل صاحب عجیب و غریب آدمی تھے. انہوں نے وہاں بنیاد ڈالی اور ان کی محنت سب سے پہلے افرو امریکہ یعنی جو افریقہ کے لوگ امریکہ میں آ کے بس گئے. ظاہر ہے کہ ان کو غلام بنا کر لا کے یہاں بسایا گیا تھا, پھر بعد میں ان کو آزادی مل گئی. تو ان میں کرنل صاحب نے محنت کی اور ان کی ایک جماعت لے کر انگلینڈ آئے. کرنل صاحب بڑے مزے کے آدمی تھے, تو وہ بولتے تھے یہ میرے شیران. ان افرو امریکنوں کو افریقہ کے لوگ تو کرنل صاحب کو ان سے محبت, ان کو کرنل صاحب سے محبت. وہ کرنل صاحب کو اپنا باپ سمجھتے تھے, روحانی باپ. اور کرنل صاحب کہتے تھے یہ میرے شیران ہیں. حیدرآبادی لہجہ ہے, یہ میرے شیران ہیں. تو میں نے ایک دن مزاح میں کرنل صاحب سے کہا کہ آپ ایک کتاب لکھیے کرنل صاحب اور ان کے شیران. تو وہ اپنے کوئی 18 یا 20 شیران کو لے کر انگلینڈ آئے اور حضرت جی سے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ کے قدم پڑھنے چاہیے امریکہ میں. ایسا بالکل وہ حضرت کے سامنے بچے کی طرح ہو جائے تھے, بالکل بچے کی طرح. حضرت آپ کے قدم امریکہ میں پڑھنے چاہیے, یہ امریکہ کے ساتھی ہیں, یہ اس مطالبے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. اب جب مشورہ ہوا تو شورا ساری دنیا کے ذمہ دار لوگ تھے. حاجی عبدالوہاب صاحب, مفتی زین العابدین صاحب, یہ سب حضرات, اور عبد المقیس صاحب بنگلہ دیش کے, کسی کی رائے نہیں تھی حضرت کے جانے کی. ساری شورا یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی وہاں جانا قبل از وقت ہے, وہاں نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی کام کرنے والے ہیں, نہ کوئی وہاں فضا ہے. تو اس وقت یہ وقت ابھی قبل از وقت ہے, اب جانا مناسب ہے. تقریباً ساری شورا کی یہی رائے تھی. تو حضرت نے پھر کرنل صاحب سے معذرت کی کہ دیکھو بھائی ہماری شورا کی رائے نہیں ہے. تو کرنل صاحب پر بڑا سخت گزرا ہوا کہ وہ لائے ہی گئے نہ کو تشکیل کر کے حضرت کو دعوت دینے. اور یہ افرو امریکن جو آئے تھے وہ بھی ایک طرح سے مایوس ہوئے
تو کرنل صاحب نے ان سے کہا، مشورے سے اٹھنے کے بعد کرنل صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضرت جی کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم روزہ رکھو، رات بھر آج سونا نہیں، نمازیں پڑھو، اور کل روزہ رکھو، پھر کل مشورے میں جائیں گے ہم، اور پھر حضرت کو ہم دعوت دیں گے، تو دل تو اللہ کا ہاتھ میں ہے۔ تو وہ تو کرنل صاحب کی ہر بات کو وہ عین مانتے تھے، چنانچہ وہ سب رات کو ہی سویا نہیں، پھر انہوں نے پتہ نہیں سحری بھی کی کہ نہیں کی تھی، اگلے دن سب نے روزہ رکھا، اس کے بعد پھر شام کو پھر مشورہ ہوا، تو مشورے میں پھر وہ آئے، تو سب نے پوچھا مشورے والے نے، ارے بھائی کیا بات ہے بھائی، تمہارا تو ہو گیا کل مشورہ؟ تو کرنل صاحب بولے کہ حضرت ہم تو گزارش لائے ہیں، وہ معروضہ کہتے تھے، ہم تو معروضہ لائے ہیں۔ تو جب ان کا حال دیکھا وہ سارے امریکن وہ رونے لگ گئے، سب رونے لگے آنکھوں میں آنسو ان کے۔ تو حضرت نے ان کا حال دیکھ کر مشورے والوں سے فرمایا کہ بھائی ان کا مطالبہ قبول کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی ان کا حال دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کا مطالبہ قبول کر لو۔ اب جو حضرت نے خود ہی فرما دیا تو پھر اس کے بعد مشورے کی کیا گنجائش ہے، نہیں ہو گیا۔ لیکن سب کو فکر یہ کہ وہاں کون بنیاد بنے گا، کون وہاں محنت کرے گا، کیا ہوگا، اور سوائے کرنل صاحب کے ہم کسی دوسرے آدمی کو جانتے نہیں ہیں، اکیلے کرنل صاحب نے لے دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ قاضی عبدالوہاب صاحب احمد آباد کے، گجرات کے قاضی عبدالوہاب صاحب، وہ بھی ایک اللہ والے آدمی تھے، ان کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو وہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آپ نے امریکہ جانا طے فرمایا ہے، لیکن ایک مضبوط جماعت امریکہ بھیجنا چاہیے جو وہاں کام کرے، محنت کرے، اور سال کی جماعت جانا چاہیے، ایک سال کی، اب سے لے کر اجتماع تک کام کرے، وہ اب جائے اور اجتماع تک کام کرے، اجتماع پورا کر کے واپس آئے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے سے کچھ ساتھیوں کو تیار کر دیا تھا، قاضی صاحب نے، وہ ان کو پورے عالم کا فکر رہتا تھا، تو انہوں نے کچھ ساتھیوں کو تیار کر دیا تھا۔ تو اس میں ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہمارے علی گڑھ کے، اور ایک ڈاکٹر شرفی صاحب تھے الہ آباد میں، اور ایک حاجی زکریا صاحب تھے الہ آباد میں، اور بھی کچھ حضرات تھے میرے یاد نہیں ہے۔ تو ایک اس طرح سے 7-8 کو انہوں نے تیار کر لیا تھا ایک سال کے لیے۔ پھر انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت وہاں محنت کی ضرورت ہے، اور یہ جماعت ایک سال کے لیے تیار ہو گئی ہے، آپ ایک آدمی دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس آدمی ہیں کم، جو ہیں وہ یہاں کے ہی تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تم ایک سال کے لیے اٹھا کے ان کو امریکہ بھیج دو گے تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو تھوڑے سے آدمی ہیں، روزانہ کام کا تقاضا ہے، وہی پورے نہیں ہو رہے ہیں ہم سے، تو تم ایک آدمی کو ہمارے ایک سال اٹھا کے بھیج دو گے تو یہاں کیا ہوگا؟ تو قاضی صاحب ایک اللہ والے آدمی تھے، واقعی اللہ والے تھے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ سب سے قربانیاں دلواتے ہیں، آپ بھی قربانی دیجیے۔ حضرت آپ سب سے قربانی دلواتے ہیں، آپ بھی قربانی دیجیے۔ تو حضرت مسکرائے گئے، اچھا قاضی صاحب کس کو چاہتے ہو؟ تو قاضی صاحب نے کہا مولانا ابراہیم صاحب کو دے دیجیے۔ تو حضرت راضی ہو گئے، تو مولانا کی جماعت ہوئی، اور 1 سال مولانا کی جماعت میں وہاں امریکہ میں لگایا، اور کن حالات میں لگایا، کیسے لگایا، اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی میں مولانا کا بیان سن رہا تھا وہاں
نیویارک کے علماء میں، تو مولانا کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئے یہاں سال کے لیے تو ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجدیں نہیں تھیں، ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، اسلامک سینٹروں میں ٹھہرتے تھے، اور وہاں ہفتہ اتوار کو دنیا بھر کی تقریبات ہوتی تھی، اور کوئی ہفتے بھر میں کوئی نہیں آتا تھا، صرف ہفتہ اتوار کے 2 دن کچھ لوگ ملتے تھے، باقی 5 دن کوئی ملتا نہیں تھا۔ تو ایک یہاں مولانا نے فرمایا کہ یہاں ایک ہو کا عالم تھا، ہو کا عالم۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہو کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسا سناٹا جس میں گھبراہٹ ہو، گھبراہٹ والا سناٹا، تو ایک ہو کا عالم تھا۔ اور اسلامک سینٹر والے کہتے تھے کہ بھائی تم کو اتنے دن سے ٹھہرے ہو، اب چھوڑو، نکلو یہاں سے، تو ختم کر دو۔ اور اتوار کے دن وہ تقریبات ہوتی ہیں، اب وہ عورتیں مرد سب بند سبر کر تقریب میں آتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے امریکہ کے کام کی۔ سن 80 میں مولانا کی جماعت آتی تھی، ہم بھی میرا بھی 4 مہینے والا تھا، تو ہماری جماعت نیویارک میں رہی، پھر اور کئی جگہوں پر گئی، تو 5 دن کوئی نہ آدم ذات کوئی نہیں، خود اپنا کرو، تعلیم کرو اور سب کرو، ملاقاتیں کرانے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، پیدل بھی نہیں جا سکتے، وہاں دور دور کوئی ایک آدمی رہتا ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب آئے شام کو کہ آؤ میں تمہاری میرے ایک دوست سے ملاقات کراؤں، میں نے کہا چلو۔ تو ہم گئے، 1.5 گھنٹہ ان کے گھر پہنچے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، تو 3 گھنٹے ایک آدمی سے مل لی۔ تو یہ عالم تھا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت جا رہے ہیں امریکہ، اور مولانا کی جماعت وہاں پڑی ہے 1 سال کی، تو مختلف ملکوں سے جماعتیں آئی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی جماعتیں ہیں، انگلینڈ والوں نے بہت الحمدللہ جماعتیں ڈالی۔ تو مجھے یاد ہے کہ آخر میں اجتماع کے قریب 100 جماعتیں آ گئی، اور 100 ہی ٹھکانے تھے جماعت کے ٹھہرنے کے، 100 ٹھکانے جہاں جماعت پناہ لے، اور 100 جماعتیں آ گئی۔ اب ہر جماعت کی طرف سے یہ فون آئے کہ ہم یہاں 15 دن سے پڑھیں گے، مہینے سے پڑھیں گے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کب تک ہم کو یہاں رہنا ہے۔ جماعتیں پریشان، 15 دن، مہینہ گزر گیا، تو مشورہ ہوا، میں نے رائے دی کہ عدل بدل کرو جماعتوں کو، 101 کی جگہ تو ہے نہیں، یہاں کی وہاں ڈال دیجیے، وہاں کی یہاں ڈال دیجیے، ان کے لیے جگہ نہیں ہو جائے گی، وہاں کے لیے جماعت نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ کیا، تو اجتماع ہوا۔ پھر اس کے بعد اجتماع سے الحمدللہ کرنل صاحب نے ایک نقشہ بنایا تھا کہ ڈیٹرائٹ سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس کی شعاعیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ وہ جماعتوں کا نقشہ بنایا تھا ایسا سورج کی۔ تو ڈیٹرائٹ میں کچھ تھوڑی سی فضا تھی، اور وہ فضا اس طرح تھی کہ یہ ڈیٹرائٹ فورڈ کمپنی کا شہر ہے، دنیا میں سب سے پہلی کار فورڈ کار ہے، سب سے پہلی کار دنیا کی فورڈ کار، اور وہ فورڈ کار کی کمپنیاں اب تو ساری دنیا میں ہیں، اس زمانے میں فورڈ کار کی کمپنیاں ڈیٹرائٹ میں تھیں، وہی وہ فورڈ پیدا ہوا، تو اسی کا نام اس کے باپ نے رکھا ڈیئر بارن، یعنی میرا محبوب پیدا ہوا، میرا محبوب لڑکا پیدا ہوا، اس قوم کا نام اس نے رکھا، وہی اس کی فیکٹری ہے۔ تو یہ امریکہ یورپ والے تو بڑے شاطر لوگ ہیں، تو وہ یمن سے لوگوں کو لایا تھا اپنی فیکٹری میں کام کرنے، کیونکہ یمن والے ایک تو بڑے جفاکش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور دوسرے تنخواہ بہت مختصر سی،
یعنی امریکہ والوں کی تنخواہ کے مقابلے میں ان کی تنخواہ 50 میں کا وہ 50 لیتے ہیں تو یہ 1 روپیہ. تو یہ شاطر لوگ وہاں سے یہ یمن سے اٹھا کے لوگوں کو لایا اور وہ بستی بسائی اور وہ سارے یمنی فیکٹری میں کام کرتے تھے. جفاکش ہوتے تھے بہت. بہت سو کو یاد ہوگا کہ شروع میں سعودیہ میں کھلی سارے یہی تھے بار بوجھ اٹھانے والے اور بڑی بڑا وزن لے کے وہ بس پہ ایسے چڑھ جاتے تھے جیسے آدمی کچھ بھی نہیں ہو اس کے پاس. تو یہ جفاکش قوم تھی, اس کو انہوں نے بسایا. وہاں ایک مسجد بھی تھی اور ماشاءاللہ ایک امام صاحب وہاں کے وہ بڑے جماعتوں کو کچھ ساتھ لے کر گشت کراتے محلے میں. تو وہی ہمارے لیے ٹھکانہ بنا تھا وہ ایک مسجد جو یہ یمنیوں کی مسجد. اور اسی کے باہر میدان تھا بہت بڑا. پہلا اجتماع ٹینٹوں میں, امریکہ میں پہلی بار ٹینٹوں میں اجتماع ہوا. بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑا اس میں, کیونکہ سب ڈرتے تھے اتنے مسلمان جمع ہوں گے کیا ہوگا یہاں. لیکن وہ الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تو سارا سکون سے ہوگا. یہ پیدا ہے امریکہ کے. اس کے بعد الحمدللہ جماعتیں جاتی رہی, کام بڑا, کام اٹھا. درمیان میں یہ جو کووڈ آیا, کیا بولتے ہیں, تو کووڈ کا امریکہ پر بھی بہت اثر پڑا, بہت اموات ہوئی. اور لاک ڈاؤن تو ہمارے یہاں ہوا, وہاں تو لوگوں نے خود ہی لاک ڈاؤن کر لیا, اپنے آپ لاک ڈاؤن کر لیا, کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا جس ڈر سے کہ کہیں میرے اوپر یہ کورونا کا حملہ نہ ہو جائے. تو یہ بڑا یہ جو عرصہ گزرا تقریباً 4 مہینے کا عرصہ, اس میں کام بالکل زیرو ہو گیا. آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ میرے اوپر کورونا ہو گیا تو مرنا ہی ہے. تو وہ 4 ماہ میں جو گزرے ہیں اس پہ کام بالکل زیرو پر آ گیا. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ کام اٹھنا شروع ہوا. اور اب کی مرتبہ انہوں نے تقاضا رکھا پرائیویٹ میں کہ ہم اجتماع کرنا چاہتے ہیں اپنے یہاں. تو مشورے سے ملک کے 4 حصے بنائے گئے کہ ہر حصہ ایک ملک کی طرح کام کرے, کیونکہ بہت پھیلا ہوا ملک, لمبا چوڑا ملک, تو اس کے 4 حصے ملک کے بنائے گئے اور 4 اجتماع طے ہوئے. نیو یارک مشرق میں اور لاس اینجلس مغرب میں. نیو یارک اور لاس اینجلس کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا نیو یارک اور انگلینڈ کا فاصلہ ہے. نیو یارک سے جتنا انگلینڈ دور ہے اتنا ہی لاس اینجلس دور ہے. تو ایک اجتماع یہاں, ایک اجتماع وہاں ہوا. اور دونوں اجتماعات میں جو ہماری جماعت تھی وہ تقسیم ہوتی. ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب اور مولوی عثمان صاحب یہ لاس اینجلس گئے, اور مولانا احمد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری جماعت, ہم 5 ساتھی تھے, وہ ہم نیو یارک گئے. یہ پہلے 2 اجتماع ہوئے. نیو یارک کا اجتماع سب سے بڑا اجتماع تھا. اس اجتماع کی شرکت کی تعداد 7,000 ہے. نیو یارک کے اجتماع میں 7,000 ہے, جبکہ میں نے آپ کو سنایا کہ پورے ہفتے میں کوئی ملتا نہیں تھا, اور سنیچر اتوار کو اگر 10-12 آدمی آ گئے تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بہت اچھی تبلیغ ہوگی. یہ وہاں کا عالم تھا. اور اب کی مرتبہ جو اجتماع ہوا تو 7,000 کی تعداد. یہ 7,000 کی تعداد میرے خیال میں وہاں کہ لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہوگی. شروع میں تو اچھا وہ ہال تھے, ایکسپو ہال, ایسے ہال جس میں فیکٹریاں اپنے نمونے رکھتی ہیں, سیمپل جو ان کے یہاں بنتے ہیں, اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور وہ نمونے دیکھ کر ان کی ضرورت کا سامان وہاں خریدتے ہیں.
یہ ایگزیبیشن ہال ہوتے ہیں. تو ایسے بڑے بڑے 3 ہال تھے. ایک ہال اجتماع، دوسرا ہال کھانا کھلانے کا، تیسرا ہال ٹھہرنے کا. جہاں بیان نماز ہے وہاں سو نہیں سکتے. ان کے قوانین بڑے سخت قوانین ہیں ان کے. جہاں بیان ہے نماز وہاں سو نہیں سکتے، وہاں کھا نہیں سکتے. کھانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے، سونے کی جگہ الگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک چادر میں کئی فقیر ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو کھانا بھی الگ، سونا بھی الگ، بیان بھی الگ، نماز بھی الگ. اور یہ 3 ہال الحمدللہ وہاں بڑے اچھے مل گئے، جس میں ایک ہال میں بیان نماز اس میں تقریباً 7-8 ہزار بلکہ 10 ہزار تک کی گنجائش تھی. اور ایک ہال کھانے کا اس مجمع کے، اور ایک ہال اس مجمع کے قیام. اگر کچھ لوگ یہاں سو جاتے رات کو تو وہ اوپر سے دوربینوں میں دیکھتے رہتے تھے، اوپر سے بیٹھے تھے اپنے آفس سے، اور آگے کہتے تھے دیکھو تمہارے لوگ یہاں سو گئے ہیں، اٹھاؤ سونے کی جگہ جا کے سوئیں. ارے بھائی سونے کی جگہ بھر گئی ہے، بھر گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ یہاں تو ایک جگہ پر کھانا سونا نہیں کر سکتے. خیر اللہ اللہ کر کے گزرا، اور الحمدللہ وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ایسا جلسہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس میں ایک لڑائی نہیں ہوئی. 2 آدمیوں نے زور سے آپس بات تک نہیں کی. تو بڑا حیران تھے وہ لوگ. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ سارا نظام سنبھالنے والے ہمارے نوجوان، یہ جو قائدین سنا رہے تھے، پروفیشنلز انجینئرس، یہ سب یہاں کے پڑھ کے گئے ہوئے جو اب وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں. اور بڑے ذہین نوجوان، یہ جو کمپنیاں ہیں ملکوں کی یہاں ہندوستان میں جن کو ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں، وہ پڑھائی کے زمانے میں ہی لڑکوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ان کی تعلیم پوری ہوتی ہے وہیں سے اچک کے لے جاتے ہیں. یہ ہمارے کام کے لڑکے ہیں، وہیں سے اچک لیتے ہیں. کیمپس سلیکشن کہتے ہیں اسے. تو جیسے پڑھ کے فارغ ہوئے وہیں سے اچک کے لے جاتے ہیں. پھر یہاں رکھ کے چند دن ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر وہاں بیچ کے ان کو ان کے آگے کیا کرانا ہے کورس کو کراتے ہیں، اور کرا کے اپنے یہاں رکھتے ہیں، اور تنخواہ لاکھوں کے حساب سے دیتے ہیں. لیکن وہ کوئی زیادہ نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ امریکنوں کو 10 روپے دیتے ہیں تو ان کو 1 روپیہ دیتے ہیں. وہ 1 روپیہ ہمارے لیے 80 روپے کے برابر ہے. $1 پہ کتنا ہوتا ہے؟ 80. تو ایسے نوجوانوں کو وہ کیمپس سلیکشن کے نام پر یہاں سے اچک کے لے جاتے ہیں. جیسے ہی امتحان ہوا اور نتیجہ سامنے آیا تو وہیں ان کے آدمی موجود ہوتے ہیں جو ان کا اپائنٹمنٹ کرتے ہیں. چلو ہماری کمپنی میں اپائنٹمنٹ. یہ نوجوان میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. انجینئرنگ کے ماسٹرز کیے ہوئے، انجینئرنگ کیے ہوئے، ایسی صلاحیتوں کے مالک، اور یہاں بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں، سارا اجتماع کا نظام انہوں نے سنبھالا. کھانا کھلانے کی خدمت میں وہ نوجوان، پارکنگ میں وہ نوجوان، سیکیورٹی وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں وہ نوجوان، اور فائر سروس اس میں وہ نوجوان، صفائی اس میں وہ نوجوان، سیکیورٹی کا فائر کا ڈریس پہنے ہوئے ہم لازم ہے کہ پتہ چلے کون سیکیورٹی میں ہے، کون ڈریس، کون پارکنگ میں ہے، کون فائر میں ہے. تو ان کا اپنا اپنا لباس وہ ان کو پہناتا ہے. سارے یہ نوجوان ماشاء اللہ پوری سنت شریعت کے لباس میں، شریعت کے سنت شریعت، چہرے پہ داڑیاں، جبے، کرتے،
وہ تو اوپر سے انہوں نے ڈال لیا وہ سیکورٹی کا، لیکن گاڑیاں اور بڑے ایسے بہت سے نوجوان امامے باندھے ہوئے انجینئر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کسی مسجد کے مولوی صاحب ہوں گے، اور نہیں وہ بڑے انجینئر اور بڑی صلاحیتوں کے نوجوان ہماری خدمت میں وہ نوجوان ہم لوگوں کی خدمت میں، اور ایسے بچ جاتے تھے کہ ہماری اولادیں ہماری وہ خدمت نہیں کر سکتی جو انہوں نے کی. تو سارا ٹریفک کا، پارکنگ کا اور فائر کا، کھانا کھلانے کی خدمت، اور سارے ہمارے اکابر حضرات وہ جتنے آئے تھے ان کی خدمت، اس میں سب وہی نوجوان تھے ہمارے یہاں کے، ہمارے لوگوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں، فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں. نیو یارک میں ایک دنیا آئی ہوئی ہے اپنی دنیا کے آغاز سے. تو ان کے جو حلقے ہوتے تھے تعلیم کے، اس میں وہ پرچہ پتہ نہیں چل گیا. مختلف ممالک کے لوگ وہاں اجتماع میں، عرب یہ ترجمے کے حلقے بیان اردو میں ہوتا تھا تو انگلش میں ترجمہ ہوگا، اور باقی ترجمے عرب، پشتو، ایران، برما، صومالیہ، موریتانیہ اور کرغزستان، اور ایک بڑا حلقہ بنگلہ دیش والوں کا، بہت سب سے بڑی تعداد بنگلہ دیش والوں کا. یہ سب ترجمے کے حلقے ہیں یہ نیو یارک کے اجتماع. الحمدللہ بہت ہی خیرافیت کے ساتھ پورا ہوا، اور ابھی 2-3 دن سے وہاں سے پیغام آ رہا ہے ہمارے حضرات کے سامنے مشورے میں رکھنے کے لیے کہ وہ جس جگہ پر اجتماع ہوا وہاں کا مینیجر بار بار فون کر رہا ہے کہ تمہارا تبادلہ ہوگا، تمہارے لیے میں تعلیم ریزرو کرتا ہوں. اگلا تمہارا کب ہوگا مجھے تاریخ بتاؤ تو میں یہ حال تمہارے لیے ریزرو کرتا ہوں. وہاں کا مینیجر کا فون آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مشورے میں رکھو، تو اگر حضرات کروائیں گے تو ہم اسے کچھ ایڈوانس دے کر ریزرو کریں گے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے اگر بک کر لیں گے تو ہماری مناسب تاریخ تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے ابھی سے تم بک کر دو. پہلے تو دینے میں 1000 نخرے کرتے تھے، نخرے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تاریخ بتاؤ تمہارے لیے ریزرو کر دیں. دوسرا اجتماع یہ انہی تاریخوں میں، یہ تو مشرق میں ہے انڈیا، اور مغرب میں کیلیفورنیا سان فرانسسکو میں وہاں ایک اجتماع، وہاں بھی ماشاء اللہ یہ تو نیو یارک میں 7000 کا مجمع، 21 ملکوں کے لوگ اس اجتماع میں، 21 ممالک کے لوگ، اور ایسے آئے تھے جیسے کوئی عید کے لیے تیار ہو کے آتا ہے، عید کی نماز پڑھنے، نئے نئے کپڑے، جبے، عربوں کا وہ جو ہوتا ہے نا کیا وہ سے بولتے ہیں تو بہت سے نوجوان تو پڑھنے لگے ایسے عید کے لیے آتے ہیں. دوسرا اجتماع جو ہے وہ مغرب کا، یہ سان فرانسسکو میں ہوا، وہاں بھی اسی طرح کرغزستان اور مقامی امریکن اور ہند پاک بنگلہ، وہاں چائنیز بھی تھے اور برمیز، افغان، صومالی، یہ ان تمام ممالک کا. تیسرا اجتماع جنوب کا، اس میں بھی کئی ملکوں کے لوگ، سیریا،
ملک شام کا ایک بڑا مجمع عربوں کا آباد ہے. تو یہ یمن کے حالات کے بعد وہاں یمنی بھی پناہ گزین، مصر، کرغزستان، ترکی، صومالیہ، بوسنیا، فلسطین اور لوکل امریکنس، یہ وہاں کے اجتماع تھے. اور جنوب کی طرف جو ہوا اس میں بھی عرب، پشتو، نائجیریا کے لوگ، صومالیہ اور لوکل امریکنس. اور درمیان میں جو اجتماع ہوا یہ وہی ڈیٹرائٹ میں تھا. تو اس میں کرغزستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ، چائنیز، برمیز، افغان، صومالیہ، ایک دنیا وہاں کی وسیع ہوئی ہے. عراق کے حالات ہوئے تو عراق کے لوگ وہاں پناہ گزین ہیں، شام کے حالات ہوئے شام کے لوگ وہاں پناہ گزین ہیں. اور جو افغان پر حالات آئے تو افغانستان کے لوگ بسے ہوئے ہیں. اور یہ سب اجتماع میں یعنی ہماری محنت کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کا رخ پھیرا گیا. اور یہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کوئی ان کو ڈھکیل کے لایا ہے، فرشتے ڈھکیل کے لائے. اور الحمدللہ یہ 4 جگہ کے اجتماع ہو گئے. اور ایک جوڑ ان کے پرانوں کا پورے ملک کے، تو پورے ملک کے پرانوں کا ایک جوڑ ڈیٹرائٹ میں ہی رکھا گیا، کیونکہ درمیان کی جگہ ہے، پرانی جگہ ہے. مولانا بھی الحمدللہ کون سا اجتماع تھا؟ پرتگال. تو پرتگال میں یورپ کا جوڑ تھا. مولانا کا وہاں جانا نہیں ہوا تھا کہ وہ مولانا پرتگال جائیں گے اور مولانا احمد ڈاٹ صاحب اور ہم لوگ امریکہ جائیں گے. تو مولانا وہاں گئے پرتگال میں 30 ملکوں کا جوڑ، یعنی عرب کی یورپ کے 30 ملک، یورپ کے 30 ملک کوئی معمولی چیز ہے، وہ وہاں پرتگال میں جمع ہو گئے. 3 دن کا وہ وہاں کے یورپ کے پرانوں کا جوڑ تھا جس میں مولانا تشریف لے گئے تھے. لیکن امریکنوں کا تقاضا ہوا، وہ ایک شریف عبدالعزیز ہیں وہاں کے بہت پرانے لوگوں میں، اس زمانے کے لوگوں میں تو سب کا انتقال ہو گیا، بھائی عبدالرقی، لقمان، یہ سب انتقال کر گئے. ایک وہ شریف عبدالعزیز اس زمانے کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا مولانا کو کہ آپ کا لگایا ہوا باغ ہے، آپ کیسے نہیں آ رہے ہیں؟ ہمارے سب ساتھیوں کی تمنا ہے آپ آئیے، یہ تو آپ نے باغ لگایا ہے. اس پیغام میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ کاش میں اردو سیکھا ہوتا تو میں اپنے دل کی بات آپ سے کرتا، لیکن میں نے اردو سیکھی نہیں اور اب میرے سیکھنے کا موقع نہیں. کاش کوئی میری صرف بات کو نہیں، میرے جذبات کو بھی ترجمہ کر کے مولانا تک پہنچا دے. تو میں نے کوشش کر کے اس کا ترجمہ کیا اور مولانا کو وائس میل بھیجا کہ یہ ان کا پیغام آیا ہے. تو مولانا کا دل بھی بسج گیا ان کے اس پیغام کو دیکھ کر. تو مولانا نے کہا کہ بھائی میرا تو پرتگال جانا طے ہوا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ اس کو کر کے آ جائیے. ارے کر کے آ جائیے، کوئی آسان کام ہے؟ دہلی سے جو جہاز چلتا ہے وہ نیو یارک 15.5 گھنٹے میں پہنچتا ہے. دہلی سے چلا تو 15.5 گھنٹے کے بعد وہ نیو یارک اترتا ہے. وہ 15.5 گھنٹے میں کہیں سانس بھی نہیں لیتا. کہیں سانس لینے کے لیے رک جائے تو وہ سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکتا. 15.5 گھنٹے کے بعد جا کے نیو یارک. تو خیر مولانا نے ہمت کی اور پرتگال کا جو 30 ملکوں کا جوڑ تھا وہ پورا کر کے پھر مولانا کو انگلینڈ جانا تھا. انگلینڈ کے 6 حلقوں میں جوڑ تھے تو ماشاءاللہ اس کو بھی مولانا نے پورا کیا. پرتگال اور انگلینڈ کے 6 حلقوں کے
جوڑ یہ سب کر کے مولانا آ کر ہم کو ڈیٹرائٹ میں مل گئے. میں نے ان کو تفصیل دی ہے کہ انگلینڈ کے 6 جوڑوں سے 170 جماعتیں نکلی دنیا کے مختلف ملکوں کی. پھر مولانا وہاں آ کر مل گئے ہمیں. تو وہاں قرآنوں کا جوڑ تھا. ہم دور دور سے وہاں قرآن آئے ہوئے تھے. امریکہ کے قرآن 30 علاقوں سے آئے تھے. کوئی 350 کا مجموعہ تھا لیکن وہ 30 علاقوں سے دور دور 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی فلائٹیں کاروں سے 100-200 10-10 گھنٹے کاریں چلا اس طرح آ کر کے وہاں جڑے پرانے اور بڑے شوق سے آئے. بڑی الحمدللہ ان سے اچھے مذاکرے ہوئے اور وہاں کے پورے کام کیا. الحمدللہ ترتیب بنی. یہ جو ہم آج عرض کر رہے تھے کہ ہر ہفتے میں ہفتہ وار مشورہ ہو اور ایک لمبا مشورہ ہو جس میں مسجدوں کا حال لیا جائے, یہی پیغام ان کو دیا گیا کہ بھئی اب آپ بیٹھو اور بیٹھ کر اس کی ترتیب بناؤ کہ تمہارے جو حلقے ہیں اس میں ہر حلقے میں ہفتہ واری مشورہ ہو اور ایک ماہانہ مشورہ ایکسٹینڈیڈ ذرا لمبا ہو اس میں مسجدوں کی کارکردگی کی جائے. تو وہ وہیں بیٹھ کے سب 80 حلقے ہیں الحمدللہ اس وقت. کتنے 80 حلقے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہر حلقے میں ہفتہ وار مشورہ کریں گے اور ایک ماہانہ لمبا مشورہ کریں گے جس پہ ذمہ داریاں دیں گے مسجدوں کو کہ مضبوط مسجدیں کمزور مسجدوں پر محنت کریں. یہ سارا مذاکرہ الحمدللہ ان سے اس پورے دن میں کئی مجلسیں ہو گئی. مولانا کی 2 مجلسیں ہو گئی, مولانا عبداللہ صاحب کی مجلس ہو گئی. تو اس طرح الحمدللہ پورے کام کا ان کا نقشہ بنا اور وہ بہت خوش ہوئے اور ایک نئے عزائم لے کر کے گئے. تو 80 حلقے ہیں, انہوں نے 80 جماعتیں مانگی ہیں. ہمارے ہر حلقے کے لیے ایک جماعت دی ہے. ہمارے 80 حلقے ہیں, ہر حلقے کے لیے ایک جماعت ہمیں دیجیے. اب ہم کیا بتائیں ان کو کہ ہمارا کیا حال ہے. تو بھائی اب آپ حضرات جب عزائم کے لیے بیٹھیں تو 80 جماعتیں بنا لیں امریکہ کی. ہر حلقے کے لیے ان کے ایک جماعت, اور جماعت بنا کر ویزا نہ لیں. اس میں جماعت ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا, پریشانی ہوتی ہے. پہلے آپ ویزے لیجیے, اپنے طور پر لیجیے, ٹورسٹ ویزا لیجیے. آپ کے کوئی رشتہ دار آ رہتے ہیں ان سے دعوت نامہ منگوا کر لیجیے, الگ الگ لیجیے, ہر انفرادی ویزے لیجیے اور پھر جن کے پاس ویزے ہیں ان کی جماعت بنائیے. تو جماعت آسانی سے جا سکتی ہے. لیکن ایک جماعت بنا کر پھر ویزا لیں, وہ کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا, جماعت میں ٹوٹ پھوٹ, پھر وہ جماعت بدل کر بناؤ. تو تیار ہے سب. پہلے ویزا اپلائی کیجیے جو بھی شکل ہے اس سے اس شکل سے, اور ابھی عزائم کیجیے. ہر یعنی ایک صوبے سے کتنی جماعتیں ہوں تو 80 ایک پورے ہو جائیں گے. ایک صوبے سے اگر 5 جماعتیں ہو جائیں تو 80 حلقوں کی جماعتیں پوری ہو جائیں گی. ایک صوبے والے میں 5 جماعت بنانا کیا مشکل تھا. تو آپ بتائیں گے یہ چلاؤ گے اس وقت سے کر لیجیے. الحمدللہ وہ قرآن کا جوڑ ایک ان کے اندر ایک تازگی آ گئی. ان کے عزائم میں ایک جان پڑ گئی, تازگی آ گئی. اور ایسے حال میں وہ گھر کا روانہ ہوا. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں چھوٹا آدمی ہوں, میں سمپل پروگرام دیتا ہوں. دیکھو بڑے بڑے لوگ سکالہ صاحب کی طرح ہیں, یہ بڑے بڑے پروگرام دیں گے اور مولانا میں سمپل پروگرام دیتا ہوں. میرا سمپل پروگرام یہ ہے, میں نے کہا اردو میں بولتا ہوں, آپ بھی اردو میں بولو. روزانہ ماہانہ سالانہ, بس اتنا ہی کام.
سالانہ میرا سمپل پروگرام ہے. روزانہ کیا؟ روزانہ 3 کام: تعلیم، گھر کی مسجد کی مشورہ، اور 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کے لوگوں کو تیار کرنا، مقام پہ جڑنے کے لیے بھی تیار کرنا، باہر نکلنے کے لیے بھی تیار کرنا. یہ ہے روزانہ. روزانہ 3 کام. ماہانہ کیا؟ 3 دن. 3 دن اللہ کو پھر دے اور لگاؤ، اور نئے نئے ساتھیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے چلو. یہی تمہاری مسجد کے ساتھی بنیں گے، اور یہی تمہاری مسجد کی جماعت بن جائے گی جو تمہارے ساتھ 3 دن لگائیں گے، اور یہی انشاءاللہ سال کے ختم پر چلے دن والے کریں گے. تو یہ ہے ماہانہ. اور سالانہ. سالانہ اللہ ہمت دے 4 مہینے لگو، نہیں تو کم از کم چلہ لگاؤ. ان کا چلہ بھی ہمارے 4 مہینے سے بڑا ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، سمپل پروگرام دیتا ہوں. روزانہ 3 ماہانہ 1 سالانہ. روزانہ 3 کام، ماہانہ 3 دن، اور سالانہ چلہ 3. تو الحمدللہ میں تازگی کے ساتھ دیا. میں نے بتایا کہ 4 ان کے حلقے بنے ہیں: مشرق، مغرب، وسط اور جنوب. یہی آبادی ہے. تو ہر اس کو ریجن کہتے ہیں. ہر ریجن کے لیے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ دیکھو، یہ تو ترتیب ہے جو میں نے بھی بتائی، روزانہ، سالانہ، ماہانہ. جو مزید کرنے کے لیے تیار ہے، ہر مہینہ 3 دن سے آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں کی ایک جماعت بناؤ جتنے تیار ہیں کہ وہ 3 دن تو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ دیں گے، اور مزید قربانی دیں گے جتنا ان سے ممکن ہوگا. 3 دن، 10 دن، وہ بھی انشاءاللہ جماعت بنا کر جہاں جہاں تقاضا ضرورت ہوگی وہاں خود جائیں گے. تو الحمدللہ ہر ریجن میں کہیں 15، کہیں 20 اس طرح نام آئے کہ ہم 3 دن سے زائد، کوئی مزید 3 دن، کوئی 10 دن، اس طرح ہم دیں گے. بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں اتنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہوگا، تو بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح خیر الحمدللہ وہ کافی ریجن کی جماعت، ریجن کے فکر کی جماعت، شورا وغیرہ نہیں بنائی ہم نے کوئی شورا وغیرہ نہیں بنائی. ہم نے بھائی جو مزید قربانی دینے کے لیے، زائد قربانی کے لیے تیار ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرو. تو اس طرح الحمدللہ وہ ہر زون، ہر ریجن میں کہیں 15، کہیں 20 ساتھی تیار ہو گئے کہ ہم اپنی مسجد کی 3 دن کی جماعت کے علاوہ ہم مزید وقت دیں گے، اور ہمارے پورے ریجن کا ہم فکر کریں گے، اور جہاں جہاں تقاضا ہوگا، ضرورت ہوگی، وہاں جائیں گے. اور 15 آدمی ہیں تو ہم 3 جماعتیں بنا کے 3 جگہ جا سکتے ہیں، 3 تقاضوں پر. 20 آدمی ہیں، 3 تقاضوں پر ہم جماعت بنا کے جا سکتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امریکہ کا سفر پورا ہوا. ہر جگہ سے جماعتیں نکلی، اور یہ پرانا کا جو جوڑ ہوا جس میں مولانا تشریف لے آئے تھے، وہ ایک بڑی ماشاءاللہ اس میں ایک ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی، بڑی عزائم کے ساتھ گئے. پھر وہاں سے ہم کینیڈا گئے. تو کینیڈا میں بھی الحمدللہ 3 اجتماع تھے، ٹورنٹو میں، مونٹریال میں اور وینکوور میں. تو 3 جماعتیں ہماری بنی، ایک وینکوور چلی گئی اور ایک مونٹریال، اور ہماری جماعت ہم ٹورنٹو گئے. ٹورنٹو یہ سب سے بڑا شہر ہے وہاں، جیسے امریکہ میں نیو یارک ہے، وہاں ٹورنٹو ہے. اور ٹورنٹو میں ایک بلڈنگ خریدی ہو، عمارت. وہ پہلے ویئر ہاؤس تھا جہاں سامان رکھتے تھے. تو اللہ نے اب ایسے ملکوں میں دیکھیے اللہ کتنا آسان کرتا ہے. تو ان کا جو ویئر ہاؤس ہے اس پہ 10,000 آدمی آ سکتے ہیں، اتنا بڑا بنا ہوا سارا ویئر ہاؤس. تو وہ ویئر ہاؤس میں اجتماع ہوا، وہاں بھی تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع تھا. اور اس ویئر ہاؤس کی جو آفس ہے یہ سب انہوں نے خرید لیا ہے ہمارے ساتھیوں نے ٹورنٹو میں.
لیکن آپ خریدنے نہ جائیے بھائی، آپ خریدنے کا ارادے مت کیجیے، آپ تو کام کے ارادے کیجیے. کہیں مرکز بنانا ہو، کہیں جگہ خریدنا ہو تو مشورہ کیجیے حضرات سے، اس کے بغیر مت کیجیے، ورنہ ساری قوت کسی پہ لگ جائے گی. وہ تو حوصلے والے لوگ ہیں. ابھی ایک جگہ ہم ٹھہرے، 3 آدمیوں نے مل کر وہ جگہ خرید کی دی. تو خیر ٹورنٹو میں وہاں بھی تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع تھا. وہ بڑا ہال تھا، اور اس کی جو آفس ہے اس آفس میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، اور وہیں پہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. اس پہ تقریباً 300-350 آدمی اس آفس میں آ سکتے ہیں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. اور جب کوئی جوڑ اور کوئی خصوصی اجتماع ہوتے ہیں تو وہ ہال میں کرتے ہیں. اور ہال میں اجتماع ہوا، اس کے آفس میں ہمارا قیام ہوا، تو الحمدللہ وہاں سے بھی بہت اچھی طریقے سے وہ جوڑ پورا ہوا. اللہ پاک قبول فرمائے. اس سال اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اتنی، ہاں وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ اس وقت امریکہ میں 3022 مسجدیں ہیں. 3022 مسجدیں انشاءاللہ. 3022، جبکہ 100 کے بعد جماعت کو جگہ نہیں ملتی تھی کہ 101ویں جگہ ڈھونڈو کہ یہ جماعت زائد آ گئی ہے، اس کو کام بھیجیں. 100 کی تو گنجائش ہے، اب ایک زائد آ گئی تو ان کی جگہ ڈھونڈو. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ 3022 مسجدیں ہیں، اور 3 چلے والے 1466، اور چلے والے 2283، اور 179 علماء امریکہ میں. 179 علماء، اور کئی مدرسے قائم ہیں. میرے خیال میں میرے اندازے میں 7-8 مدرسے ہیں دارالعلوم. تو اللہ کا کرم ہے اس وقت ان کا کام ہو رہا ہے. تو میں اس طرح تھا کہ اس مرتبہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری جماعتیں، میں نے ایک جماعت کی کارگزاری سنائی آپ کو، بلکہ 2، ایک مولانا کی انگلینڈ اور پرتگال کی جماعت، اور ایک ہماری امریکہ کینیڈا کی جماعت. یہ 2 جماعتیں مختصر میں گنا دیتا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے. کیا وقت ہو؟ 12 سال. تو میں مختصر گنا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ جماعت تھی ہماری، اور مولانا کی یورپ، برطانیہ اور امریکہ کینیڈا. یورپ میں الحمدللہ ہر 4 مہینے پر پورے یورپ کا جوڑ ہوتا ہے، مشورہ قرآنوں کا. پچھلے جوڑ میں ہمارے مولانا زہیر صاحب اور کون تھے، مولی فرید صاحب، یہ حضرات گئے ہوئے تھے. تو وہ تھا اس کا نام مقدونیہ، میکسیڈونیا میں وہ جو تھا. وہاں بھی اسی طرح 30-32 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے تھے. میکسیڈونیا سکندر کا شہر ہے. میکسیڈونیا سکندر کا شہر ہے، مقدونیہ کا سکندر. ارے بھائی، ہماری گلی کا سکندر نہیں. کوئی گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی اماں کہتی ہے میرا سکندر، تو یہ گلی کا سکندر نہیں، یہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا ہوا سکندر مقدونیہ کا. اللہ نے اس کے گاؤں میں تو نہیں پہنچایا. پرتگال سے پہلے وہاں جوڑ ہوا تھا. مولی زہیر صاحب کے اللہ تھے. کانگو، زامبیا، زمبابوے، ملاوی، موزمبیق، یہ 5 ملک. پہلے 4 تھے، ان کو زمزم کہتے تھے. زمزم کے معنی زامبیا، زمبابوے، ملاوی، موزمبیق. یہاں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب اور مولی فرید صاحب یہ جماعت ان 5 ملکوں میں کام کر کے ہر جگہ جوڑتے ہیں. اس سے پہلے فلپائن جماعت ہوئی، اس میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب ہمارے کے
ہمارے بھائی سنوبر، تو یہ فلپائن ہوتے ہیں. اور ایک جماعت آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی، ماشاء اللہ. حتی اذا جاء مغرب الشمس وحتی اذا جاء مطلع الشمس. حتی اذا جاء مغرب الشمس وحتی اذا جاء مطلع الشمس. تو مغرب مشرق رہے، اس سے محروم آدمی نخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. تو یہ جماعت گئی تھی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی. اس میں ہمارے مولانا اکبر شریف صاحب اور ہمارے آپ علی گڑھ کے کیا نام ہے بھائی فراہیم صاحب، ڈاکٹر فراہیم صاحب، اور بھائی سنوبر بھی اس میں آسٹریلیا چلے گئے تھے. تو یہ جماعت جو ہے مشرق کی طرف ہو کر آتی ہے. مغرب کی طرف ہماری جماعت کا میں نے کارگزاری سنائی، مغرب اور امریکہ، اور مشرق میں یہ آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، یہ تینوں جگہ پر اجتماع تھے. اور مولانا اکبر شریف صاحب، ڈاکٹر فراہیم صاحب، بھائی عبد المنان صاحب، بھائی سنوبر صاحب، یہ جماعت یہ تین ملک کر کے فیجی دنیا کا آخری کنارہ، سورج وہیں سے طلوع ہوتا ہے حتی اذا جاء مطلع الشمس، حتی اذا جاء مطلع الشمس. اور ہم لوگ گئے تھے حتی اذا جاء مغرب الشمس. تو ہاں، نیوزی لینڈ میں ایک مسجد ہے، اس میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. دنیا کی پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے، یعنی وہیں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہیں سے ڈیٹ دنیا کی تاریخ کی لائن گزرتی ہے. ادھر جائیے تو جمعرات ہے، ادھر آ جائیے تو جمعہ. تو وہاں الحمدللہ فیجی گئی وہاں، اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تین جگہ اجتماع تھے. یہ ایک جماعت کرتے ہیں. ایک جماعت کرغزستان گئی، الحمدللہ وہ وہاں کام کرتے ہیں. اور ابھی بھی ایک جماعت اس وقت کرغزستان میں کام کر رہی ہے اور خرید میں واپس آ رہی ہے. اور ایک جماعت مالی، برکینا فاسو، آئیوری کوسٹ، یہ افریقہ کا کنارہ ہے، مغرب کا افریقہ کا کنارہ. یہاں مولی یاسین صاحب سورت کے اور ان کے ساتھ ایک جماعت کام کر رہی ہے. ایک گینی بساؤ، یہ بھی ایک ملک ہے، اس کے اطراف 4-5 ملک ہیں. ہمارے بھائی خالد حیدرآباد والے، یہ ان کی جماعت وہاں گئی. برونڈی، یہ بھی ایک ملک ہے، مولی یونس صاحب باندرا، ان کی جماعت وہاں گئی تھی. موریشیس، مڈغاسکر، اس میں کون گئے؟ خالد بھی جا کے خالد بھی جا کے کون تھے؟ حیدرآباد. ہاں بھائی آزاد. تو یہ جماعت وہاں گئی، موریشیس، مڈغاسکر. اور ایک جماعت تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، مشرق. اس میں ہمارے بھائی محمد پاشا بھائی، یہ حضرات کی جماعت تھی. صومالیہ، جبوٹی، حبشہ، یہاں مولی عثمان دیوبند اور مفتی شفیق صاحب، ان کی جماعت تھی. اور یوگنڈا، روانڈا، کینیا، اس میں ایک جماعت گئی ہمارے یہاں کے ڈاکٹر شکیل اور بھائی الطاف، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. تو اس طرح یہ 11 روحوں پر ایک طرح سے پوری دنیا کا ایک دورہ ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. ہر جگہ الحمدللہ کام کا اٹھان ہے، ہر جگہ اٹھان ہے. اور اب کی مرتبہ یہ جو ہم نے گودرا کا جوڑ رکھا، اور اس میں نے درخواست کی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کو، وہ بہت غصہ ان کا سہ کر، اور بس مارنے تک کی کمی رہ گئی. باقی جتنا کر سکتے تھے وہ کر لیا، اور صرف مارنا باقی رہ گیا کہ بھیڑ جمع کرو گے، بھیڑ جمع کرو گے. میں نے ماننا بھیڑ نہیں ہے، یہ تو سب دنیا کے تقاضے بولنے والے لوگ ہیں. تو بھائی اس کو بات صحیح کر کے دکھائیے. دور کے بعد جب وظائف ہوں گے تو یہ ساری دنیا اس وقت طلبگار ہے.
اور ہماری طرف نگاہیں ہیں کہ یہاں سے کامر لانے اٹھایا، ہم تک پہنچایا، ہمیں اس مبارک محنت میں لگایا، یہی لوگ ہمارے معلم ہیں. تو خوب جان مال لگا کر پوری دنیا میں کامیابی کر کے جائیے. یہی قربانیاں ہیں. امریکہ میں یہ جو قصہ میں نے سارا سنایا، اس سے پہلے 2 آدمی علی گڑھ کے دفن ہیں. علی گڑھ کی جماعت تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، اور 2 یہ سن 75 ہوا. کتنے کا یاد ہے؟ 89 یہ اجتماع کی بات کی بات ہے. ناصر صاحب کی طرف تو 2 آدمی شہید ہوئے اور وہیں دفن ہیں. قیامت میں امریکہ سے اٹھیں گے، پیدا ہوئے علی گڑھ میں، اٹھیں گے امریکہ سے. اور نادر صاحب اس حال میں آئے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا. میں نے دیکھا کہ ان پر 6 فریکچر تھے جسم پر. جسم کی 6 جگہ کی ہڈیاں ان کی ٹوٹی تھی، رحمت اللہ علیہ نادر صاحب. اور پورا جسم جو ہے وہ ایسے بینڈیج تھا، فریکچر ہو گیا. تو نادر صاحب کہتے تھے کہ میری 6 ہڈیاں ٹوٹی اور یہ 2 آدمی وہی شہید ہوئے. نادر صاحب پورے جسم پر وہ لگا کر آئے، کیا کہتے ہیں، پلاسٹر. اللہ پاک. تو بھائی ابھی انشاءاللہ ابھی نماز سوا بجے کی ہے، کیا بجے ہے؟ ہاں، تو سوا بجے کی نماز ہے. اس کے بعد پھر آپ صبح وار بیٹھیں، حلقے بنائیں، اور یہ جو تقاضے ہیں، ملکوں کے تقاضے ہیں، اندرون ملک کے تقاضے ہیں، سارے تقاضے ہیں، اس کے عزائم بھی کریں، عزائم بھی کریں. یہ بات جو میں نے امریکہ والے سے عرض کی، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میں مختصر کام ہے. روزانہ 3 ماہانہ 1 سالانہ. روزانہ کے 3 عمل ہیں، مہینے کا 1 عمل ہے، سال کا 1 عمل ہے. اللہ ہمت دے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے ملکوں اور قوموں کی ہدایت کا. تو اس کے لیے اس سے آگے بڑھے، اس سے آگے بڑھے. ملکوں کے ارادے کیجیے، نیتیں کیجیے، لیکن کام اسی وقت مضبوط ہوگا جب مسجد کا کام مضبوط ہوگا. اناج کے حاصل ہونے کی ایک ہی جگہ ہے، زمین. اناج آسمان سے بھی نہیں برستا، کنووں سے بھی نہیں نکلتا، نہروں میں بھی نہیں بہتا. اس کی ایک ہی جگہ ہے، زمین سے پیدا ہوتا ہے. اور زمین سے اناج جب پیدا ہوتا ہے جب زمین پر محنت ہوتی ہے. زمین پر محنت ہوگی تو اناج پیدا ہوگا. پھر وہی اناج ملوں میں جائے گا، پھر گوڈونوں میں جائے گا، دکانوں میں آئے گا، گھروں میں جائے گا، اور بھوکے پیٹ بھریں گے. اور زمین پر محنت نہ ہوئی تو پھر مارکیٹ میں کہاں سے آنا جائے گا، گھروں میں کہاں سے آنا جائے گا، ترستے رہیں گے سب. تو مسجد کی محنت اصل ہے، وہیں سے سارے تقاضے پورے ہوں گے. اس کے لیے یہ روزانہ کی محنت، یہ 3 تعلیم ہے، فکر ہے، فکروں پر جمع ہونا ہے، مشورہ ہے. اور اپنی مسجد کا کام ہو گیا. اب 2 اور مسجدیں جو ہماری ایسی ہیں جہاں کام نہیں ہے، کمزور ہے، اس کے لیے ماہانہ مشورے میں مضبوط مسجدوں کو، کمزور مسجدوں کی ذمہ داریاں دینا، اور وہ جا کے وہاں محنت کریں، اور ہر مہینہ اس کی کارگزاری لینا. ہر ہفتہ نہیں لینا، مہینے میں 1 بار لینا. اور پورے صوبے کے اعتبار سے، جیسے کل سے ہی اسی پر ہے جو بات ہم نے امریکہ والوں سے کی، یہ میسیج ہے ہمارا. بھائی ہمیں ہندوستان میں ہے، یہ میسیج ہمارا، یہی میسیج ہمارے لیے ہے کہ اگر یہ چیز مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ سارے سبحان اللہ. ہاں، نیت تو کریں گا سر انشاءاللہ. ملکوں کے لیے سب کی نیت ہے. یہ تو قرآنوں کا مجمع ہے، قرآنوں کے بلایا گیا ہے، ذمہ داروں کا مجمع ہے. ملکوں میں جائیے، نیت کیجیے، اللہ پہنچائے گا. سب کرتے ہوئے نہیں آنا. ظہر کے بعد تھوڑی دیر مولانا احمد ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے صبح وار حلقے بنا کر افضائی کر رہے ہیں.
ملکوں کے بھی اندرون کے. سبحان اللہ.